أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل جل وعلا سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سامعین محترم، بالکل مختصر سا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے. میں بالکل تھوڑی سی بات ہی کروں گا. جس درد اور احساس سے بات کرنی تھی اور جس سطح کی جس لیول کی جو ضرورت تھی وہ میرے بہت ہی محترم دوست کر چکے ہیں ماشاء اللہ. بس میں ایک آدھ آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک سوال ہی رکھ سکوں گا. سوال ایک رسم آئینہ ہوتا ہے جس آئینے میں انسان اپنے شب و روز کو دیکھ سکتا ہوتا ہے. پہلی بات جو میرے کچھ احساسات ہیں اور میں جن سے ہم کلام ہوں اور مخاطب ہوں وہ خطباء ہیں، خطباء کرام ہیں اور ائمہ اعظام ہیں. منیر صاحب نے بھی اور محترم قاری صاحب نے بھی آپ کی فضیلت و منزلت واقعتاً جو حاصل ہے وہ ہمیں اس کا پوری طرح احساس ہو جائے تو سچی بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں پھر مشکل بھی نہیں ہوتی. میں تو جب بھی ذاتی تاثر یہ ہے، جب بھی نماز کے لیے جاتا ہوں میں نے اسی لیے قاری صاحب کو کہہ دیا کہ اگر یہ کیمرے کی زحمت نہ ہوگی تو میں ذرا کھل کے بات کر لوں گا، لیکن محسوس کیا نہ کیجیے گا. جب بھی نماز کے لیے جاتا ہوں تو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے اور انہی جملوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے جاتا ہوں. پتہ نہیں آپ کو کیسے لگیں لیکن میں اپنا تاثر بتا رہا ہوں. چونکہ میرا تعلق کسی گدی کے ساتھ بھی نہیں ہے. لوگوں کا تعلق مذہبی حوالے سے کچھ گدیوں سے بھی ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا تعلق علم و فضل کی نسبتوں سے بھی ہوتا ہے کہ والدین کے اندر والد صاحب، دادا جی اور لوگ جو ہیں ان کا تعلق دین سے بہت ہوتا ہے اور علماء کی ایک لڑی ہوتی جس میں لوگ ہوتے. میں تو باقاعدہ کہتا جاتا ہوتا ہوں کہ نہ میرا کسی گدی سے تعلق ہے اور نہ مجھے علم و فضل کی نسبتیں حاصل ہیں. اور جب سے یہ آیت پڑھی ہے انما المشرکون نجس، جب سے یہ آیت پڑھی ہے انما المشرکون نجس تو بس یہی بات کہتا ہوں کہ تسی نہ ملے نہ حبیب سونے تے میں گند سی ڈھیر گلاستا ہوں. تسی نہ ملے نہ حبیب سونے تے میں گند سی ڈھیر ہوں اور تسی نہ ملے نہ حبیب سونے تے میں ابد دی اگ دا بارن سا. آپ سوچیں ان لوگوں کو جن کو ایمان کی دولت میسر ہے اور کسی کو ایمان کی دولت کا مل جانا اس کائنات میں کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے. وگرنہ یہاں بھی جلنا تھا اور آگے بھی جلنا اور سڑنا پڑنا تھا. اور آپ احباب سے جو میں نے کہا بس ایک بات رکھوں گا، اگر وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو میں سمجھوں گا ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد یقیناً پہلے بھی پورا ہو رہا ہے، بہتر انداز سے پورا ہو جائے گا. آپ یوں تصور کر لیں، آپ جس خیال میں ہیں ذرا اس سے یا جن سوچوں میں بندہ بیٹھا ہوئے بہت سی سوچوں میں چلا جاتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی اللہ سے تعلق دیکھنا ہو تو دیکھا کرو جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تمہارا ذہن کہاں جاتا ہے، اور پھر بھی دیکھنا چاہو کوئی مقیاس معیار اور کوئی پیمانہ چاہو کوئی جانچنے کا تو پھر جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اپنے ذہن و دل پہ نظر رکھا کرو، اور جب تم تلاوت کر رہے ہوتے ہو اس وقت بھی اپنے ذہن و دل پہ نظر رکھا کرو کہ تم تلاوت کر رہے ہو اور تم کہاں گھومتے ہو. یہ تین جگہیں ہیں، اپنے قلب کو دیکھا کرو. اگر اس کو جماع و جمعیت حاصل ہے تو سمجھنا تمہیں اس سے تعلق حاصل ہے. بس ایک سوال ہے اور اس وقت دن خیال میں اگر فرض کریں ہم ہیں اس سے نکل کے ذرا سنیں گے اور میں باقاعدہ وقفہ بھی تھوڑا سا ہی ہے ظاہر، 1-2 منٹ کا وقفہ بھی ہم ساتھ لیں گے، سوچیں گے بغیر اس دائرے میں، اس پیمانے میں، اس سوال کے اس آئینے میں ہم خود کو رکھ کے دیکھیں گے. یوں سمجھیں کہ روز حشر ہے، محشر وبا ہے
اور مالک ارض و سما، خالق کون و مکان، مجھ آپ سے، کیونکہ میں بھی ایک معلم ہوں، میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، آپ بھی علماء ہیں اور العلماء ورثۃ الانبیاء، مصلی رسول کی بات کرتے ہیں، کوئی بات محسوس نہ کیجیے گا، میری کوئی بات قطعاً تنقید کے لیے نہیں ہوگی کہ میں اس کا اولین خود مخاطب ہوں، نہ تنقید مقصود ہے، نہ تبصرہ مقصود ہے، صرف تذکیر مقصود ہے۔ روز محشر یہی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محشر بپا ہے اور پوری خلقت کے سامنے صرف ایک سوال کر لیں کہ میں اور آپ عالم اور معلم ہیں، وارثان منبر و محراب ہیں اور بڑے شوق سے بتاتے ہیں، بتانا بھی چاہیے، بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے، سعادت کا اور نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، ہم مصلی رسول کے وارث ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کیا صاحب مصلی رسول کے پاس وہ آہیں بھی ہیں جو آہیں سرور کون و مکان کو رات کو بے قرار رکھتی تھی اور دن کو بے چین رکھتی تھی؟ یہ وراثت صرف مصلی کی وراثت نہیں ہے، یہ بے قرار آہوں کی وراثت ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی متاع، جن کے دامن میں ایسی بہت سی راہیں موجود ہیں، صبح شامیں دن اور راتیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال یہ کیا ہے کہ میں تمہاری 40 50 60 70 سالہ زندگی کا تم سے سوال نہیں کرتا، تم امام تھے، خطیب تھے، معلم تھے، تم دین کے سفیر تھے، نقیب تھے اور نمائندے تھے، دین لوگ تم سے حاصل کرتے تھے۔ سورج چاند کی بہت سی مثالیں بھی دوستوں نے ذکر کر دی کہ جنہیں چاند بننا تھا اور جنہوں نے جہاں بھر کی ظلمتوں میں روشنی پھیلانی تھی، ان سے اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ جب ہم تم سے تمہاری 40 50 60 سالہ زندگی کا سوال نہیں کرتے، اور اس سوال کو ہم نے سوچنا بہت سے ماہوں سال کی، مہینوں کی بات نہیں کرتے، ہفتوں دنوں کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی شخص کی آپ تشریف لائے یہاں پہ، آپ کے موٹر سائیکل کی چابی گم ہو جاتی ہے، آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، مجھے پتہ چل جائے گا۔ آپ کا بے قرار وجود، آپ کی بے چینی اور آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوگی کہ یہ شخص پریشان ہے۔ آپ کو اپنی پریشانی کے اظہار کے لیے اپنی پریشانی کو کوئی حرف دینے کی ضرورت نہیں جو آپ زبان پہ لائیں، اور اگر پریشانی اس سے بڑی کسی کی گاڑی ہی گم ہو جائے تو آپ اس تصور میں لائیں اس کی بھاگ دوڑ۔ وہ قاری شفیق الرحمان صاحب کے پاس کبھی اندر آ رہا ہے، کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی فون کر رہا ہے، اس کا پورا وجود چیخ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص پریشان ہے، اور پریشانی اس سے بڑے بیٹا گم ہو جائے۔ آپ کبھی جن کا بچہ گم ہوا ہے کبھی ان سے پوچھئے راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ تصور میں لا سکتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کا تصور میں لائیں۔ بیٹا گم ہو جائے تو آپ جب تک بیٹا مل نہیں جاتا، جتنے دن نہیں ملتا، لوگوں کی نیند آنکھوں سے جدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ایک بیٹے کا گم ہونا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اور ایک طرف نسلوں کا گم ہونا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک بیٹا گم ہوا تو نیند نہیں آئی اور کروٹیں لیتے شبیں گزرتی ہیں، دن گزرتی ہیں، بے چینی اور بے قراری کے کروٹیں پاسے بدلتے، میں دانستہ پنجابی کے لفظ بول رہا ہوں، پاسے بدلتے، کروٹیں لیتے، بے قراری کی شبیں گزرتی۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ جب ہم تجھ سے تمہاری پوری زندگی کی، پورے دنوں اور کسی شب کی بات نہیں کرتے، تم اپنی پوری زندگی یہ دیکھو، یہ تمہاری متاع ہے، روز حشر ہے، یوم جزا بھی ہے، ہم نے تمہیں تمہاری جزا آج دینی ہے، لیکن جزا ہمیشہ متاع کی ملتی ہے، جو انسان محنت کر کے آتا ہے اس کا حاصل اور اس کا ثمر ملتا ہے۔ یہ 40 50 سالہ زندگی ہے، وَحُصِّرَ مَا فِي الصُّدُورِ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جو کچھ یہاں پلتا رہا ہے خواہشوں، خوابوں کی شکل میں، محبتوں چاہتوں کی شکل میں، اور دنیا کی دوڑ دھوپ کی، محنتوں کی، حرص و ہوا کی صورت میں، آج یہ 50 سالہ پوری زندگی کی یہ سارے کے سارے ڈھیر پڑے ہیں، یہ سچ دھج، یہ کر و فر، یہ محبت و چاہت اور دنیا کے حصول کی، یہ بیٹے اور اولاد کی چاہت، یہ مال و دولت کی چاہت، یہ سارے ڈھیر ہم نے لگا دیے ہیں۔ ان ڈھیروں میں سے تم تلاش نہیں کرو، اچھی طرح ٹٹولو، اچھی طرح چھانٹو، تلاش کرو اور دیکھو
اور یہ 50 سال کا تمہاری زندگی کا سامان اور متاع پڑا ہے. ہمیں اپنی پوری زندگی کی اس متاع زیست میں سے کسی ایک شب کی، کسی ایک پل کی ایک بے قرار کروٹ لا دو. جو نسلیں گم ہو رہی تھیں، ٹچ سکرین کی دلدلوں میں اتر رہی تھیں، تمہارے آقا سید الاولین والآخرین سرداج الرسل خاتم الانبیاء خاتم الرسل نے تو یہ کہا تھا، انا آخذ بحجزکم فی النار. تم آگ میں گرتے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑتا ہوں. وہ ہاتھ کہاں ہیں جو گم ہوتی نسلوں جہنم کا ایندھن بنتی نسلوں کو پیچھے سے پکڑ سکے؟ اور کوئی ایک شخص، بہت محترم ائمہ کرام، یہ سوال میرے لیے ہے، میرے خطبائے اعظام، کہ کوئی کروٹ بھی اللہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم پوری زندگی میں ہم نے ایک کروٹ کی بات کی ہے. میں اپنے کالج سے نکلتے ہوئے جب سیکرٹری گیٹ سے گزر رہا تھا تو کبھی مجھے وہ جملہ نہیں بھولا، ایک نوجوان کا جو وہاں موٹر سائیکل سٹینڈ پہ کھڑا تھا، ٹوکن دے رہا تھا اور وہ لاوالی پن میں کہہ رہا تھا، میں ہفتوں سے سویا نہیں. جب اس نے یہ مصرع بولا تھا، میں ہفتوں سے سویا نہیں ہوں، تو پھر میرے پاس میرے ضمیر نے ایک سوال رکھا تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا. یہ عشق مجازی میں مبتلا شخص، یہ عشق مجازی میں، یہ اس غلیظ دنیا کے غلیظ لذتوں اور حرص و ہوا میں مبتلا شخص، اس کی قربانیاں دیکھو، وہ کہتا ہے میں ہفتوں سے سویا نہیں. اور اکثر میں قاری صاحب سے بھی سناتا رہتا ہوں ایک شعر فانی بلارونی کا، میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نفس کائنات. یہ اب دیکھیے گا ان لوگوں کا بھی متاع نکلنا ہے، ان کا بھی سامان نکلنا ہے. میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نفس کائنات، میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نفس کائنات. میں خود ہی نہیں ٹوٹا، میرے اوپر ہی قیامت نہیں آئی، میں ہی کسی تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہیں. غم کی انٹینسٹی اتنی ہے کہ میں اپنے ساتھ پوری کائنات کو ڈوبتے برباد ہوتے دیکھتا ہوں. مسئلہ کیا ہوا ہے فانی کے ساتھ؟ جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، یار کی ہلکی سی برہمی، تلخی اور تھوڑی سی ناراضگی. وہ کہتا ہے میرے اوپر قیامت ٹوٹی ہے اور پوری کائنات میرے ساتھ روتی ہے. اور وہ سوچیں جو مالک ارض و سما کے دین کے سفیر، نقیب اور نمائندے ہیں. اللہ کی ناراضگی کیا ایسے ہی ہمارے اوپر؟ میں تو میرا یار رس نہ کر، میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو. میرے اوپر اس سے بڑی کوئی قیامت نہیں، میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تقویٰ اگر خوف کو کہتے ہیں تو خوف کا ایک اینگل یہ بھی ہے، میں تو میرا یار رس نہ جائے، ایک خوف میں مار دے. تو بات یہ تھی کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں ہفتوں سے سویا نہیں ہوں، یہاں میں نے خود پڑھا کہ ایک شخص نے اپنی زبان کو کاٹا کہ اس کی من پسند جگہ پہ شادی نہیں ہوئی، اس نے اپنی زبان کو کاٹا. میں نے خود اخبار سے دیکھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ جو دنیا کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور دنیا کے لیے قربانیوں کی داستانوں سے داستانیں رقم کی کرتے چلے جا رہے ہیں، جب اللہ ان کے بھی متاع اور سامان کو نکالیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ایک دنیا کی حرص و حوث کے لیے کہتے تھے کہ ہم مہینوں سالوں نہیں سوئے. ہم تو تم سے کسی نہ سونے والی شب کی بات نہیں کرتے، ہم تو تم سے کسی ایک شب کی، کسی ایک پہر کی بھی نہیں، ایک پل میں اس اضطراب، اس بے قرار اور بے چین کروٹ کا سوال. اگر تو یہ ہمارے پاس اسے ضرور سوچیے، میں بھی سوچ رہا ہوں، میں بھی گھر جا کے اس پہ سوچوں گا. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ متاع میرے پاس نہیں، یہ گم ہو چکی ہے، میں پھر کس منہ سے کبھی سوچتا ہوں کہ جب بھی سوال کرتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ بارے الہ مجھے جنت الفردوس دینا. کیا جنت الفردوس ہر چیز کی قیمت دینی ہوتی؟ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ چودھری بننا ہے تو پھر بڑا ڈیرا بنانا پڑتا ہے، چودھری کو اپنی چودراہٹ کی قیمت دینا پڑتی ہے، ہر چیز قیمت سے ملتی ہے. میں نے جنت کے لیے کیا قیمت پیش کی؟
سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور امت کے لیے جو آپ کا سوز جنون تھا، بہت محترم احباب، سچی بات یہ ہے، میں ابھی بھی جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ بہت سی خطبات کی کتابیں موجود ہیں. ہمیں خطبات کی تیاری کے لیے واقعتاً علمی فکری غذا کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن میں میلسی کے اس بابا جی کو کبھی نہیں بھولا جب منیر صاحب کے ساتھ منیر صاحب کے ساتھ پی ایچ ڈی کے تھیسس کے سلسلہ میں ہمارے استاد محترم نے ایک لائبریری کا ذکر کیا کہ تب تک آپ کی ریسرچ نامکمل ہے جب تک آپ میلسی کی فلاں لائبریری کو وزٹ نہیں کر لیتے ہیں. تو اسی آرزو کو لیے کہ اپنی تحقیق کو بہتر انداز سے مکمل کر سکے، جب وہاں پہ گئے تو ان دوستوں کے لیے وہ واقعہ کوئی واقعہ نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ میں بیماری کے ساتھ گیا تھا، میرا میلسی کا سفر جائے گا سفر نہیں تھا. ہمیں کتابوں کی صورت میں کچھ ملا نہ ملا، لیکن وہ سفر مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ نے مجھے یہ سفر اس لیے کروایا ہے. ایک بابا ہے، منظر یہ ہے اس کے پاس ایک سائیکل ہے اور اسے سائیکل چلانا بھی نہیں آتا. اس کے پاس سائیکل ہے، خود وہ کمزور ہے، سائیکل اس کو چلانا نہیں آتی کہ بیٹھ سے آرام کے چلا بھی سکے، اور اس نے اس پہ نعتیں لگائی. اس نے ایک چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے ٹیپ، اور ٹیپ پہ اس نے نعت لگائی ہوئی ہے. میں نے اپنے دوست، یہاں پہ بھی دوست بیٹھے ہیں میلسی سے بہت پیارے، میں نے مرسلین صاحب سے کہا کہ یہ بابا جی یہ سائیکل پہ سوار نہیں ہوتے ہیں، سائیکل ان کے پاس موجود ہے. کہنے لگے کہ میں اس بابا جی کو سنتا بھی آ رہا ہوں اور دیکھتا بھی آ رہا ہوں، قریباً 25 سال ہو گئے ہیں. پہلے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی محبت اور تعلق تھا. اس نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا اپنے اس سائیکل پہ اویزہ کیا ہوا تھا، اور یہ کریا کریا بستی بستی بس یہ دکھانے کے لیے جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پبلسٹی کے لیے جاتا تھا، اور ان سے کوئی لینا نہیں. جب زرداری آیا تو یہ اس نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا اس بابا جی نے، تب سے پھر اب یہ نعتیں لگائے ہوئے ہیں. یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت دیتا ہے. جنہوں نے کام کرنا ہو انہیں بہت سے خطبات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بے زبان بولتے ہیں. بس اندر لگی ہو تو پھر لگی جو ہے وہ انسان کو سونے نہیں دیتی. ہمارے استاد محترم تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے. ہمارا گاؤں چونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت زیادہ لوگ ہیں، تو ان کو اعتراض یہ ہوا کہ یہاں پہ تبلیغی جماعت ہماری مسجد میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں کہ اگر انہوں نے کام کرنا ہے تو وہ دوسری مسجد پہ جائیں، اس میں نہ آئیں. تو میں نے ان سے گزارش کے لیے چلا گیا، نامناسب مجھے بھی لگا، ان کے پاس چلا گیا. تو میں نے کہا استاد جی ہمارے جو مسجد کے لوگ ہیں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ اگر ان کو کہیں کہ وہ دوسری مسجد میں چلے جایا کریں. تو کہنے لگے بیٹے کوئی بات نہیں، ہم نے نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، کوئی پریشانی کریٹ کرنی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ہم نیم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے اس کے نیم کی بات کر لیں. میں اب بھی جانتا ہوں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ کیمرہ نہ ہو. میرا گاؤں ہمارے ڈسٹرکٹ کوکاڑا میں مثالی ترین گاؤں ہے اہل حدیث مکتبہ فکر سے. میں دل کی بات بتا رہا ہوں، مسجد سے صرف چند قدم کے فاصلے پہ نمبرداروں کا لڑکا تھا، حالانکہ وہ بھی اہل حدیث ہیں، اچھے مزاج کا تھا لیکن نمازی نہیں تھا. اور ایک بالکل قریب ایک شخص ہے اور چند قدم کے فاصلے پہ ایک دوسرا شخص ہے، دونوں فوت ہوئے. انہی دنوں میں تبلیغی جماعت کا یہ مسئلہ بھی بنا. تو میں نے وہاں سارے دوستوں سے ایک بات رکھی، میں نے کہا یہاں اتنے علماء ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ میں کسی اور گاؤں میں اتنے علماء نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارا مزاج دعوتی نہیں ہے، ہمارا مزاج تحریکی نہیں ہے. لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں تو بنتے جائیں، ہمیں اس سے کیا لگی ہے. اور میں نے ان کو پورے یقین سے کہا کہ یہ 2 لوگ ہمارے فوت ہوئے قریبی میں، مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی ایک شخص ان کے پاس نماز کی دعوت دے گا. حال بتا بنو سے خیبر پختونخوا سے کوئی ضرور یہاں پہ تبلیغ جماعت کا شخص آیا ہوگا اور اس نے اس کو یہاں پہ ضرور دعوت ہوگی. میں خود سوچتا ہوں ہمیشہ، میں خود سوچتا ہوں، میرے پاس جامعہ نظامیہ رضویہ سے بریلوی طلبہ ہے سول لائن کالج میں، تو مجھے کہنے لگے بڑی ظاہر ہماری ایک ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی جو اصل ہے وہ یہ نہیں کہ سرکاری ڈیوٹی، ایک ڈیوٹی اللہ نے بھی ہماری لگائی ہے، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم. تو میں نے ان طلبہ سے ملنا تھا اور اچھے طریقے سے ہی ملا.
اتنا اکرام اور اتنی محبت کے بعد وہ مجھے طلبہ کہنے لگے کہ سر آپ دیکھنے میں تو دیوبندی اہل حدیث لگتے ہیں، لیکن آپ کا اخلاق جو ہے، میں اپنے اخلاق کی قطعاً تعریف نہیں کر رہا، آپ کے اخلاق نے ہمیں بے حد متاثر کیا ہے۔ اور ابھی اس سے پہلے ہم ایک کالج میں گئے اور وہاں پہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ چونکہ جامعہ نظامیہ سے آئے ہیں لہذا میں آپ کو بالکل داخلہ نہیں، آپ جامعہ نظامیہ سے تشریف لائیں لہذا میں آپ کو داخلہ نہیں دوں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ جس دعوت کو جس لہجے کی ضرورت ہے، دعوت کو جس سوچ کی ضرورت ہے اور دعوت کو جس حکمت کی ضرورت ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور میں جو بات چاہ رہا تھا کہ ہمارے دوست عموماً کہہ دیتے محسوس نہ کیجیے گا، کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بھائی مشرک مرا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میرے والدین بھی بریلوی تھے، اگر میں بھی بریلوی ہوتا اور میں بھی کسی، اللہ کا بہت بڑا فضل، اس آسمان تلے اس زمین کے اوپر اس نے اتنا خوبصورت عقیدہ نصیب فرمایا، لیکن جن کے پاس وہ خوبصورت عقیدہ نہیں ہے، کیا میں ان کو مشرک کہہ کے لا تعلق ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں؟ میں ایک بات میں نے کہا تھا، صرف پوری زندگی میں ایک کروٹ کے بعد صرف ایک آنسو بھی ضرور دیکھیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں بھی دیکھوں گا، اپنی گزشتہ ساری زندگی میں بھی تلاش کروں گا۔ میں سوچتا ہوں کہ کبھی وہ شخص جو جہنم کا ہم کہتے ہیں ایندھن بنتے چلے جا رہے ہیں، اس دکھ میں کبھی ایک آنسو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر میری نظر سے، میری آنکھ سے ٹپکا ہے ایک آنسو کہ بارے الہ نسلیں تو جہنم کا ایندھن بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ذمہ داری میری ہے، الہ العالمین ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اور اگر میرے دعوے میں کوئی ایک سر داغ بھی ہے کہ نوجوان ہمارے سامنے ہر وقت موبائل پہ لگے، ٹچ سکرین میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، سروے بتا رہے ہیں پاکستان پوری دنیا میں فورن سائٹس دیکھنے میں پہلے نمبر میں متواتر ہے، کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ ہے، لیکن کہاں ہے وہ آنکھ جو اپنے اندر وہ آنسو رکھتی ہے، جو ان کو دیکھ کے وہ دل کہاں ہے جو اس پہ ٹوٹتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان نوجوانوں کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے اور کیا حادثے ہو رہے ہیں، کیا میں ان حادثے جو سانحوں میں بدل رہے ہیں ان کا محض ایک تماشائی ہوں، یا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے والا اور سوچ رکھنے والا، اس کے لیے پلاننگ کرنے والا، جس طرح محترم شفیق الرحمان صاحب آپ سارے دوست ہی کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن ضرورت اس عمر کی ہے، ضرورت اس عمر کی ہے کہ جتنا بڑے حادثے سانحوں میں بدل رہے ہیں، تاریخ میں اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ نفس و شیطان کے فتنے تو تھے ہی تھے، لیکن موجودہ تہذیب کی چکا چوند نے ہماری نسلوں کو جس طرح برباد کر دیا ہے یا کر رہی ہیں، یہ جو تیسرا بڑا فتنہ جس کا امت کے اس وقت امت کو سامنا ہے، اس لیے کہاں ہے وہ لوگ جو اس کے لیے فکری تیاری بھی کر رہے ہیں، جو اس کے لیے عملی تیاری بھی کر رہے ہوں اور اس کو واقعتاً درد بھی محسوس کرتے ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہی نے نسلوں کو بچانا ہے۔ آپ کے ساتھ، آپ کے محلے میں میرے بھائی کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، میرے سے چھوٹے بھائی وہ ایک جگہ پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ مجھے میرے گاؤں کے میرے استاد محترم جو ہماری گاؤں کے خطیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں کہنے لگے کہ آپ کے بھائی نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے، کہتے ہیں جب بھی آتا ہے ویکینڈ پہ، جب بھی یہ لاہور سے اکھاڑا آتا ہے تو یہ پورے 2 دن بندوں کا مگرا نہیں چھوڑتا، 2 دن مگرا نہیں چھوڑتا۔ تو میں نے کہا استاد محترم تھے، میں نے کہا سر ہمیں بھی مگرا کرنے کی ضرورت ہے، اور میں جب بھی دیکھتا ہوں پورے گاؤں کے نوجوانوں کی اس کے پاس لسٹ ہوتی ہے، اس کے پاس لسٹ ہوتی، وہ لسٹ کسی سیلفی کے پاس نہیں۔ میں نے ایک دن اسے کہا، بندہ تو ظاہر بات ہی کر سکتا ہے نا، اس نے مجھے بتایا کہ میں جب گیا تھا چلے کے لیے تو میں نے سندھ کے انہوں نے مجھے علاقے بتایا جہاں پہ عرصہ دراز سے مسجد کے اندر کوئی ایک فرد نہیں آیا اور مسلمانوں کے علاقے ہیں۔ مجھے کہنے لگا بھائی جان میں مانتا ہوں آپ کی بات کو، سچا عقیدہ آپ لوگوں کے پاس ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو دین کا فہم دیا ہے اور جو عقیدہ آپ لوگوں کو دیا ہے، اللہ کی قسم آپ خوش نصیب ہو، لیکن مجھے یہ ضرور بتا دیجیے جب آپ سے سچے عقیدے والے لوگ ان لوگوں تک نہیں جائیں گے پھر ہم نے تو جانا ہے، کیا وہ پھر آپ لوگوں کا انتظار کرتے ہوئے یوں ہی
اللہ کی نافرمانی و بے راہروی اور گمراہی میں چلے جائیں. جب تک آپ نہیں کرتے ہم کر رہے ہیں. جب آپ شروع کر دیں گے آٹومیٹیکلی ہمارا ریورس گیم لگ جائے گا. اس لیے کہ جو قرآن کی اور سنت کی دعوت لے کر اٹھتا ہے اسے بہرحال اللہ نے عروج دینا ہے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے ساتھ اپنے محلے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس لسٹ موجود ہے. میں قطر کوئی سوال ایسا نہیں کر رہا کہ کوئی تنقید تبصرے کے لیے، ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں. یہ بات آخری میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا، ہمیشہ سے کہتا ہوں بھائی ایک وہ مجھے امام بتا دینا. 10-12 سال متواتر کہتا رہا کہ جس محلے میں تم رہتے تھے تم زور اثر مغرب کی نماز تم نے نہیں پڑھی تو تمہارے گھر آ کے اس نے دستک دی تھی کہ تم میرے محلے کو تمہارے اوپر نماز فرض ہے، آج تم نماز کریں. کیا اس طرح کی ہماری ترتیب ہے؟ ٹائم بہت ہو گیا، معذرت خواہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی تھی یہ پورا جہان تھے، یہ پورا جہان تھے، اور خواہش تھی کہ سورہ کہف کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس کے بعد والی آیت اور پھر اصحاب کہف کا، ان 3 آیات کا اتنا خوبصورت نظم اللہ نے اپنی جناب اپنے فضل اور رحمت سے کھولا. تو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سے کچھ نوازتا بھی. میری خواہش تھی کہ یہ 3 آیتیں، ان 3 آیتوں کا نظم کیا ہے، نظم قرآنی کا ان کا ربط کیا ہے، اور اس کے اندر ائمہ اور خطباء کے لیے کتنی بڑی دعوت فکر و عمل ہے. انشاءاللہ کسی وقت اللہ موقع دیں گے تو ضرور عرض کروں گا. 4:35 ہو چکے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.